گنبد خضرا کا تعلق نبی الاسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. لہٰذا اگر آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سعودی حکومت کو یہ گنبد خضرا اتار لینا چاہیے، لیکن ابھی آپ کا تقاضا ہے نا کہ اس کو اٹھا لیا جائے. ہاں جی اٹھانا چاہیے. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے آقا کی، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور پھر دوسرا ہم گھر میں جھانک رہے ہیں. چونکہ اٹھانا پڑے گا تو گھر میں جھانکا جائے گا نا، تو یہ بے ادبی نہیں ہوگی. لیکن یہاں ذرا سی کوئی بے ادبی کر جائے اس کو راتوں رات مار دیتے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کا جتھا ادھر آتا ہے بھائی، تو مار دیتے ہیں. تو اب کے دور میں اگر کسی عاشقین کے جتھے کے سامنے ایسا کچھ ہو جائے قتل کر دیں گے اس کو. فوری طور فرمایا آقا علیہ السلام کی حدیث کے کسی کا دل دکھانا آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں. آپ کی ان باتوں سے کروڑوں ناظرین کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ دل دکھا رہے ہیں غائبانہ طور پر. تو کیا آپ پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی؟ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ دل دکھایا جا رہا ہے، آن لائن دل دکھایا جا رہا ہے. کہ یہ جو تم نے نافرمانی کے اڈے قائم کیے ہیں نبی الاسلام کی مخالفت کے اوپر، یہاں پہ جتنے مزار بزرگوں کے بنائے ہوئے، یہ فوراً خود گراؤ، یہ فوراً خود گراؤ، یہ فوراً خود گراؤ. ہمیں بتایا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ یہ جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں نا، جی جی، یہاں بابوں کو بٹھانے، ان کا ادب کرو. کیونکہ بڑے بابے ہیں نا، بزرگ ہیں، ان کا عزت کرو، احترام کرو، بابوں کا ادب کرو. تو یہاں جب بیٹھا تو یہاں عجیب جملہ سننے کو ملا، باب دشائی کوئی نہیں. جی جی، ایک طرف بابوں کا ادب کرایا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے باب دشائی کوئی نہیں. وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، وہ بابے ان بابوں سے بہتر ہوں گے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے. حسین علیہ السلام کی تعریف تو یار کافروں نے بھی کی ہے. حسین علیہ السلام کی تعریف کرنے سے کوئی خود بڑا نہیں ہو جاتا. آپ نے ذاکر نائک کا بھی والا دیا نا، وہ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، ممدن جس نے تو نہیں کہا. نہیں، فرق تو دیکھنا، آپ ان کو ان سے تو نہ فرق پہ نہیں، فرق تو دیکھنا، فرق پہ اگر آپ کہیں گے. خادم رضوی صاحب اس دور کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا جنازہ ایشیا بھر کے بڑے جنازوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عوام الناس نے دیکھا بھی. تو جنازے میں افراد کا زیادہ ہونا میت کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. کہ ایک بوڑھی عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینکتی تھی. خادم رضوی صاحب نے بھی اس پہ بہت جلالی انداز میں کہا کہ بھائی صحابہ مر گئے تھے معاذ اللہ، وہ کہاں تھے؟ بالکل جھوٹی روایت ہے. اس والے سے کیا کہیں گے؟ یہ انہوں نے کہا کہ صحابہ مر گئے تھے، بالکل انہوں نے کہا. تو یہ تو گستاخی نہیں ہے. یہ جملہ میں بول رہا ہوں، آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے. نہیں میں آپ سے زیادہ عمر کے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ہم اپنی مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے جو اذان سنتے ہیں وہ اذان صحیح ہے. جو اہل تشیع و مکتبہ فکر کی جانب سے اذانیں دی جاتی ہیں وہ اذان صحیح ہے. لوگ تو علی بھائی پہلے ہی آپ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور الٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اذانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں اذان کی فقط ایک آواز آتی ہے، یہ اس اذان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں ایک آواز تو جانے دے بھائی، اللہ کا نام تو جانے دے کان میں. وہ بھی آپ روک رہے ہیں بھائی. جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لیا تو وہ مجھے بتائیں. نام سن کے اللہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ تو مریضوں کو پوچھیں نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ذکر کیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر پر جب ظاہر ہے کہ انسان تشریف لے جاتا ہے، تو جب اس کی نظر پڑتی ہے جنت البقیع میں جو ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا ابیہا علیہ افضل الصلوۃ والسلام، ان کی قبر پر فقط ایک کالا پتھر پڑا ہوا ہے. تو باپ کا روزہ اطہر اتنا سجا ہوا، مہکتا ہوا، چہکتا ہوا اور اتنے لائٹوں سے مزین، مگر بیٹے کی قبر اندھیرے میں، تپتی دھوپ میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تکلیف ہوتی ہے ایک مسلمان کو جو عشق رکھتا ہے اہل بیت سے؟ میرے خیال ہے پاکستان کا مستقبل دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن دعا کرتے ہیں. آپ کا کوئی ارادہ ہے سیاست میں آنے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک. ناظرین محترم، احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی منفرد شخصیت براجمان ہے کہ جن کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بارے میں خود کچھ کہا ہی نہیں. نوجوانوں کے انتہائی پسندیدہ. انہوں نے نہ کبھی خود کو عالم دین کہا، نہ کبھی خود کو مفتی اعظم پاکستان کہا. ان کا تعارف میں اس طریقے سے کراؤں گا. بہت سارے ملاؤں پر ہے ان کے سوالوں کا قرضہ. موجود ہیں ہمارے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ احمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہت شکریہ آپ کا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی جی خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کو ذرا سی چار باتیں آ جائیں تو وہ خود کو عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں، بہت سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مگر آپ خود کو محمد علی مرزا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ علامہ کیوں نہیں لگاتے اپنے نام کے ساتھ؟ علامہ لگانے کا فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس وقت اس ماڈرن دور کے اندر اب کوئی ایز سچ اتنی عزت والی ڈگری یہ رہ نہیں گئی ہے، مفتی یا علامہ یا مولوی کہ لگایا جائے۔ یہ تو ایک ویسے میں نے تفنن کے طور پر بات کی۔ ایکچوئل بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ اپنے ساتھ یہ ڈگری لگا سکتے ہیں جو اتھرائز ہیں، یہ ڈگری کی کوالیفیکیشن جو مدارس سے حاصل کی جاتی ہے وہ لوگ اپنے ساتھ لکھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں مولوی، مفتی، مولانا لکھا جاتا ہے، اہل تشیع کے ہاں آیت اللہ لکھا جاتا ہے۔ اور باقی یہ حقیقت بات ہے کہ ہر دوسرے بندے نے اپنے ساتھ مفتی اعظم لگایا ہوا ہے اور اس کے ماننے والے اس طرح کے ٹائٹل دے کے ان کی شخصیت کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی بھی شخصیت اپنے کام کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی علمی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اونچی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ناموں کے پیچھے اتنی دمیں لگانے سے استاد العلماء اور شیخ القرآن، شیخ الحدیث یہ سب کچھ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنا حوصلہ ہے۔ میں تو اس چیز میں آر محسوس کرتا ہوں کہ کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے القابات لگائے۔ ایون لوگ اپنے ساتھ حاجی بھی لکھ دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ عوام الناس کے اندر بھی یہ بیماری ریکگنیشن کی پائی جاتی ہے۔ تو جو میں تھا میں نے وہ لکھ لیا، محمد علی مرزا میرا نام ہے، اور انجینئرنگ میری فیلڈ ہے، میکینیکل انجینئرنگ میں میں نے ڈگری کی ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے انجینئر محمد علی مرزا جو بنتا تھا وہی ساتھ لکھ کے لگایا۔ باقی جو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ ہر مسلمان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے، اور وہ کسی عالم کے ذمہ نہیں ہے کہ اس نے صرف رسول اللہ کی مبارک دعوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانی ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ان کی امت تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے اس امت کا مرتبہ ہے، یعنی اس امت کا مرتبہ صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی الاسلام کی جو ایک کوالٹی ہے ختم نبوت، کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جس کی برکت سے اس امت کو نبیوں والا کام شفٹ ہوا۔ چونکہ کام بہت بڑا تھا اس لیے امت کا مرتبہ بڑھ گیا، کوئی شک نہیں۔ اگر یہ کام شفٹ نہ ہوتا تو ہم بھی اگلی امتوں کی طرح ایک امت ہی ہوتے۔ ہمیں نبی الاسلام نے یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری کے اندر، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آیا کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا سیدنا ابو ہریرہ کو، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ 3 دن سے جو انسانی شکل میں تیرا مہمان تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سچی بات کی تصدیق بھی کرنی ہے، اور جو حق بات پتہ چلے ہم نے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو سپورٹو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے حاصل کر لو۔ یہ آپ کسی کافر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی مسلمان سے بھی، اور جب آپ کو یہ علم آ جائے اس کے بعد اس کو پھیلانا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس میں تو میں یہاں تک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، تو ہم اس کی ڈگری نہیں چیک کریں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا ریفرنس ٹھیک ہے تو ہم اس کی بات قبول کر لیں گے۔ کوئی غیر مسلم بھی آ کے بات کرے نا، ہمیں ہماری کسی کتاب کا حوالہ دے تو ہم کتاب کو پرائورٹی دیتے ہوئے اس کو اپنے نبی کی بات سمجھتے ہوئے، اپنے رب کی بات سمجھتے ہوئے قبول کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم پرابلم اینڈ کے اوپر کھڑے ہوں۔ ہمیں سلوشن اینڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے ظاہر اپنی گفتگو میں فرمایا کہ شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ سے، چونکہ آقا نے فرمایا کہ تھا تو وہ شیطان لیکن بات ٹھیک کر گیا۔ شیطان بات ٹھیک بھی کر جاتے ہیں؟ کر سکتا ہے ٹھیک، جب اس کی جان کے اوپر بنی پڑی ہو۔ بیسیکلی سیدنا ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا تھا جب وہ انسانی شکل میں آیا تھا،
تو اس نے یہ ایک مدنی رشوت دی تھی کہ مجھے آج